سر آپ کی وائف پریگننٹ ہے؟ لیڈی ڈاکٹر کی بات پر ہارون نے کھا جانے والی نظروں سے رامین کو دیکھا، جو بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ ہارون خان وہ پہلا مرد تھا جو اس کی زندگی میں آیا تھا، اور وہ تو کبھی اتنی گہرائیوں میں اتر ہی نہیں۔ تو یہ بچہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ 3 لفظ تمہارے منہ پہ ماروں گا۔ وہ رامین کو وہیں تنہا چھوڑ کر حویلی واپس آ گیا۔ وہ زمانے کے دھکے کھاتی روتی پلکتی گاؤں اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ 3 سال بعد ہارون بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تو وہاں اسے ایک حسین ماڈرن سی لڑکی دکھی، جس کی گود میں 2 گول مٹول بچے تھے۔ ایک ہو بہو اسی کے جیسا تھا۔ قریب سے دیکھنے میں پتہ چلا تو وہ رامین تھی۔ تو مطلب وہ اس کا بچہ؟ مبارک ہو سر، آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کے ان چند لفظوں نے کمرے میں موجود ہوا کو جیسے منجمد کر دیا۔ خوشخبری کے یہ الفاظ ہارون خان کے کانوں میں کسی تپتے ہوئے شیشے کی طرح گرے تھے۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک ایسی وحشیانہ اور کھا جانے والی نظر رامین پر ڈالی کہ رامین کا پورا پور پور کانپ اٹھا۔ رامین جو چند لمحے پہلے تک صرف اپنی کمزوری اور متلی کی وجہ سے جاننے آئی تھی، اب بے یقینی کی تصویر بنی ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے رنگت ایسے غائب ہوئی جیسے کسی نے رگوں سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ رامین کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ یہ ناممکن ہے مسز ہارون، رپورٹس بالکل صحیح ہیں، آپ 2 ماہ سے امید سے ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے فائل آگے بڑھائی۔ وہ اس کمرے میں پھیلے ہوئے خوف سے بالکل بے خبر تھی۔ ہارون خان کے جبڑے بھیج گئے۔ اس کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھیجی تھیں کہ ناخن ہتھیلیوں میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ رامین کے قریب آیا۔ اس کا لمبا قد رامین پر ایک خوفناک سائے کی طرح چھا گیا۔ 2 ماہ؟ ہارون کی آواز دبی دبی سی تھی، مگر اس میں چھپی نفرت کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ رامین، تم نے سنا ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہیں؟ ہارون، میری بات سنیں، یہ جھوٹ ہے، یہ رپورٹ غلط ہے۔ رامین نے لرزتے ہاتھوں سے ہارون کی آستین تھامنی چاہی، مگر ہارون نے نفرت سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ غلط؟ ہارون ایک بھیانک کہکا لگا کر پیچھے مڑا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا آپ کی لیبارٹری اتنی ہی نااہل ہے کہ ایک پاک دامن عورت کو یہ خوشخبری سنا رہی ہے؟ ڈاکٹر ہکا بکا رہ گئی۔ مسٹر ہارون، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے 2 بار ٹیسٹ ریپیٹ کیا ہے۔ ہارون نے مڑ کر دوبارہ رامین کو دیکھا۔ وہی رامین جس سے اس نے 4 ماہ پہلے ایک کاروباری معاہدے کے تحت نکاح کیا تھا۔ ہارون خان وہ پہلا اور واحد مرد تھا جو اس کی زندگی میں آیا تھا، مگر وہ خود جانتا تھا کہ ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی تعلق استواری نہیں ہوا۔ وہ تو کبھی اتنی گہرائیوں میں اترا ہی نہیں تھا کہ رامین اس کے بچے کی ماں بن جاتی۔ تو پھر یہ بچہ، یہ وجود، یہ کس کی ناپاکی کا ثمر تھا؟ ہارون، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرے، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ رامین ہانپتے ہوئے بولی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں لوگ گزر رہے تھے، مگر اسے صرف اپنی دنیا اجڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہارون نے اس کے قریب جھک کر نہایت صفقانہ لہجے میں سرگوشی کی۔ تم نے میری عزت پر آنچ نہیں آنے دی؟ تم نے تو میری غیرت کا جنازہ نکال دیا رامین۔ جس مرد کے ساتھ تم نے یہ کالا منہ کیا ہے، کیا اسے بھی یہی کہتی ہو؟ ہارون، رامین نے چیخ کر اسے روکنا چاہا، مگر آواز حلق میں سی دم توڑ گئی۔ خاموش، ایک لفظ بھی اور مت بولنا۔ ہارون کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے میز سے وہ فائل اٹھائی اور رامین کے قدموں میں پھینک دی۔ تمہاری حقیقت اس کاغذ پر لکھی ہے، اب اس مکر اور فریب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کوئی فریب نہیں کیا ہارون، آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں رہا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ یہی تو مسئلہ ہے رامین، کہ میرے اور تمہارے درمیان بھی تو کچھ نہیں رہا، ہارون نے تلخی سے کہا، اور یہی وہ سچ ہے جو تمہارے اس ناپاک کھیل کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اور اسپتال کے کمرے سے باہر کی طرف مڑا۔ رامین پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگی۔ ہارون رکے، مجھے یہاں تنہا مت چھوڑے، میں کہاں جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے راہداری میں ہارون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہارون رکا، مگر اس کی پشت رامین کی طرف تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مڑ کر اسے آخری بار دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی سرد مہری تھی جو موت سے زیادہ ٹھنڈی تھی۔ آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا رامین، ہارون نے لفظوں کو چبا کر کہا۔ آج کے بعد تم میرے لیے مر چکی ہو۔ اگر تم نے حویلی کی طرف رخ کرنے کی کوشش کی یا میرے سامنے آئی تو یاد رکھنا میں وہ 3 لفظ تمہارے منہ پر ماروں گا جو تمہیں جیتے جی مار دیں گے۔ ہارون، نہیں۔ رامین ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر گر گئی۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اس گناہ کے ساتھ زندہ رہو۔ ہارون کا لہجہ تصدیق آمیز تھا۔ مگر میری زندگی سے نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ وہ رامین کی آہوں اور پکاروں کو پیچھے چھوڑتا ہوا لمبے ڈگ بھرتا ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنے پیچھے بکھرتی ہوئی زندگی کی پرواہ نہیں تھی۔
اسے صرف اپنی وہ غیرت یاد آ رہی تھی جو ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی۔ وہ حویلی واپس آ گیا۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ٹائروں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ حویلی کے بڑے پھاٹک پر پہنچتے ہی اس نے زوردار ہارن بجایا۔ ملازمین بھاگتے ہوئے آئے۔ ہارون گاڑی سے اترا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ راستے میں اس کی دادی ماں ملی جو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ہارون پتر، رامین کہاں ہے؟ تم تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے نا؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ ہارون کے قدم ایک پل کے لیے رکے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیجی اور بنا ان کی طرف دیکھے سرد آواز میں بولا، وہ وہاں سے چلی گئی دادی اماں، وہیں جہاں اس جیسی عورتوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی، مگر ہارون جواب دیے بغیر اوپر چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دیوار پر لگی رامین کی تصویر اسے چڑھانے لگی۔ اس نے ایک زوردار گھونسا اس تصویر پر مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کو لہو لہان کر گیا، مگر اسے درد محسوس نہیں ہوا۔ اسے صرف رامین کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جس کے پیچھے اتنی بڑی بے وفائی چھپی تھی۔ ادھر اسپتال کے اس ٹھنڈے فرش پر رامین اب بھی وہیں بیٹھی تھی۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ ساکت تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اگر ہارون وہ پہلا مرد تھا اور ان کے درمیان کبھی کوئی گہرائی نہیں آئی تو یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ معمہ اسے جیتے جی مار دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے فائل اٹھائی اور لڑکھڑاتے قدموں سے نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی۔ حویلی کے دروازے اب اس پر بند ہو چکے تھے اور تہمت کا طوق اس کے گلے کا ہار بن چکا تھا۔ فائلوں کے ڈھیر اور کمپیوٹر کی اسکرین پر نظریں جمائے رامین ہارون خان کے وسیع و عریض دفتر کی ایک خاموش سی ورکر تھی۔ اس کی دنیا اس کے کام اور ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان تک محدود تھی جہاں وہ اپنے ضعیف ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس دنیا میں اس بوڑھے وجود کے سوا اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ ماموں کی پینشن اور رامین کی معمولی سی تنخواہ سے بمشکل ان کے گھر کا چولہا چلتا تھا۔ ہارون خان اس دفتر کا مغرور، سخت گیر اور سرد مہر باس تھا۔ رامین اس سے ہمیشہ خوف زدہ رہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ ان ہی فائلوں کے درمیان ہونے والا ہے۔ ایک دوپہر دادو دفتر آئیں۔ ان کی نظریں رامین کی سادگی، اس کے جھکے ہوئے سر اور حیادار آنکھوں پر ٹھہر گئیں۔ دادو کی دور اندیش نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ ہارون کی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹنے کے لیے اس طرح کی کسی خاموش طبع اور وفا شعار لڑکی کی ضرورت ہے۔ اسی رات حویلی میں طوفان کھڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دادو؟ ایک معمولی ملازمہ سے شادی کر لوں، اور وہ بھی تب جب میں نے آپ سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا؟ ہارون غصے سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی وہ تلخ یادیں دکھ رہی تھیں جب ایک لڑکی نے اس کی محبت، اس کے رتبے اور اس کے اعتبار کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ اس بے وفائی نے ہارون کے اندر کے انسان کو مار کر ایک پتھر کا مجسمہ بنا دیا۔ ہارون میری جان، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نیہا نے جو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ رامین ایک شریف اور خاندانی لڑکی ہے، وہ تمہارے اس ویران دل میں دوبارہ بہار لائے گی۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور تمہیں ماننا ہوگا۔ دادو نے بھی اپنی چھڑی زمین پر مار کر حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ ہارون جانتا تھا کہ وہ دادو کی بات نہیں ٹال سکتا، لیکن وہ اپنے دل کی شرطیں منوانا بھی جانتا تھا۔ اگلے دن دفتر کے بند کمرے میں رامین خوف سے کانپتی ہوئی ہارون کے سامنے کھڑی تھی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ہارون اپنے آفس چیئر سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظروں میں ایک تحقیر آمیز سرد مہری تھی۔ سنو رامین، دادو نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکیوں کے لیے یہ کسی لاٹری کے نکلنے سے کم نہیں، لیکن میری بات کان کھول کر سن لو۔ ہارون نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، یہ شادی، یہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہے۔ میں عورت ذات کی وفاداری پر تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ رامین نے صدمے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ سر، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، میں تو… خاموش۔ ہارون نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ میں تمہاری کوئی صفائی نہیں سننا چاہتا، میں مجبور ہوں۔ تمہارا اس دنیا میں ایک بوڑھے ماموں کے سوا کوئی نہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا سکے۔ تم میرے دفتر میں کام کر کے بمشکل اپنا گزارا کر رہی ہو، اس لیے تم اس نکاح سے انکار نہیں کر سکتی اور نہ ہی میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھا سکتی ہو۔ رامین کے آنسو اس کے گالوں پر پھسل گئے۔ یہ اس کی غربت اور بے بسی کی سب سے بڑی تذلیل تھی۔ ہارون نے میز پر جھکتے ہوئے کہا، یہ نکاح صرف ایک معاہدہ ہے، ایک شرط پر۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں لا رہا ہوں۔ 1 سال، تمہارے پاس صرف 1 سال کا وقت ہے۔ اگر اس 1 سال میں تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح مکار نہیں ہو، اگر مجھے تم پر اور تمہاری پاکیزگی پر یقین آ گیا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا لوں گا، تمہیں اپنی بیوی کا رتبہ دوں گا، ورنہ ٹھیک 1 سال بعد ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ بولو، منظور ہے یہ شرط؟ رامین کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ماموں کی گرتی ہوئی صحت اور زمانے کی ٹھوکریں اسے سسکیاں ضبط کرتے ہوئے اپنا سر اس بات پہ ہلا دیا۔
نکاح ہو گیا۔ رامین ایک عالیشان حویلی میں دلہن بن کر آ گئی، مگر اس کا کمرہ اور اس کا بستر ہارون سے ہمیشہ الگ رہا۔ ہارون کی شرط اپنی جگہ قائم تھی، وہ اس پر نظر رکھتا تھا، اس کے ہر عمل کو پرکھتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رامین کے تحفظات برف کی طرح پگھلنے لگے۔ وہ دیکھتی تھی کہ ہارون جتنا سخت باہر سے تھا، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ راتوں کو اسے جاگتے دیکھ کر رامین کا دل کٹتا تھا۔ اس نے ہارون کی پسند ناپسند کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا۔ اس کے کپڑے نکالنا، اس کا ناشتہ بنانا، دادو کی خدمت کرنا۔ رامین نے اس حویلی کو اپنے خون پسینے سے سینچا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہارون خان کے شہر میں گرفتار ہوتی گئی۔ اسے اپنے نام نہاد شوہر سے محبت ہونے لگی۔ کبھی کبھار جب ہارون دفتر سے تھکا ہارا آتا اور رامین اسے چائے کا کپ پیش کرتی تو ہارون کی نظروں میں وہ پرانی سرد مہری نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں میں ایک الجھن، ایک سوال ہوتا، اور کبھی کبھار ایک مدھم سی ستائش بھی۔ رامین انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے مستقبل کے محل تعمیر کرنے لگی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی ہارون کا دل پسیج جائے گا۔ وہ اب ہارون کے ساتھ ایک مکمل اور خوبصورت زندگی بسنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہارون اس کے قریب آئے، اسے مکمل طور پر اپنائے، مگر پھر قسمت نے ایک بھیانک کھیل کھیلا۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، چکر آنا، متلی ہونا، اور اسے سوچا کہ شاید کام کی زیادتی اور تھکاوٹ کا نتیجہ ہے۔ لیکن جب دادو کے اصرار پر وہ اور ہارون آج چیک اپ کے لیے آئے تو لیڈی ڈاکٹر کے وہ الفاظ اس پر ایک پہاڑ بن کر ٹوٹے۔ پریگننٹ؟ یہ خبر اس کے لیے کسی موت کی پرواہ سے کم نہیں تھی۔ جس مرد کے وہ خواب دیکھ رہی تھی، اس نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا تک نہیں تھا۔ ان کے درمیان کوئی جسمانی تعلق کبھی قائم ہی نہیں ہوا، تو پھر یہ کیسی ناممکنات میں سے ایک چیز اس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ وہ ابھی تک اسی صدمے اور شوق کے عالم میں تھی، اور ہارون وہ اسے اس حال میں تنہا چھوڑ کر اس پر بدکاری کا لیبل لگا کر جا چکا تھا۔ رامین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس آسمان کی طرف دیکھے اور کیسے اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ ہسپتال کی فرش سے وہ کب اٹھی اور کس طرح سڑکوں پر چلتی رہی، اسے کچھ یاد نہیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، حویلی کے دروازے اس پر بند ہو چکے تھے۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی ٹیکسی کروا سکے۔ اس کا واحد ٹھکانہ اب صرف اس کے ماموں تھے، جو شہر کے شور سے دور ایک پسماندہ گاؤں میں شفٹ ہو چکے تھے۔ رات کی تاریکی میں گرد آلود راستوں پر ٹھوکریں کھاتی ہوئی وہ بالآخر ایک خستہ حال کچے پکے مکان کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھے وجود نے دروازہ کھولا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر پہچاننے کی کوشش کی۔ کون ہے؟ ماموں کی کمزور آواز ابھری۔ ماموں؟ رامین کی آواز کسی زخمی وجود کی طرح تھی۔ رامین، میری بچی؟ ماموں بے ساختہ آگے بڑھے۔ رامین کے بکھرے ہوئے بال، سوچی ہوئی آنکھیں اور پھٹے ہوئے آنچل کو دیکھ کر ان کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟ ہارون کہاں ہے؟ تم اتنی رات ہے یہاں اکیلی کیسے؟ رامین مزید ضبط نہ کر سکی، وہ اپنے ماموں کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب ختم ہو گیا ماموں، میرا مقدر مجھ سے روٹ گیا، مجھے ہارون نے گھر سے نکال دیا۔ نکال دیا؟ مگر کیوں؟ ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ میں کل ہی جا کر اس مغرور شخص سے بات کروں گا۔ ماموں غصے اور صدمے سے کانپ رہے تھے۔ نہیں ماموں، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ رامین نے سسکیاں لیتے ہوئے انہیں اسپتال والا سارا واقعہ سنایا۔ ہر لفظ ماموں کے لیے کسی خنجر کے وار کے جیسا تھا۔ وہ اپنی بھانجی کی پاک دامنی کی قسم کھا سکتے تھے، مگر میڈیکل رپورٹس کے سامنے وہ بھی بے بس تھے۔ اس رات کے بعد رامین کی زندگی ایک اذیت ناک قید بن گئی۔ گاؤں کی زندگیاں ویسے ہی کٹھن ہوتی ہیں۔ دن بھر وہ ماموں کے ساتھ کھیتوں کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، روٹی پکاتی اور رات کو ستاروں کو دیکھ کر خاموشی سے روتی۔ کئی دن گزر گئے۔ اس دوران اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہارون اسے تلاش کرے گا بھی یا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ہارون کا غصہ کتنا شدید ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس نے کئی بار ہارون سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک رات جب ماموں سو چکے تھے، رامین نے اپنا موبائل فون نکالا۔ اسے دھڑکتے دل کے ساتھ ہارون کا نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی بج رہی تھی۔ رامین کی سانسیں سینے میں اٹکی ہوئی تھی، فون کی ہر ٹون اس کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ اچانک کال کٹ گئی۔ ہارون نے فون کاٹ دیا۔ رامین نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ ملایا۔ اس بار فون بند تھا۔ اس کے آنسو موبائل کی اسکرین پر گرنے لگے۔ اس نے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ ہارون، خدا کے واسطے ایک بار میری بات سن لے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میں پاک ہوں ہارون۔ مجھے نہیں معلوم وہ رپورٹس کیسے آئیں یا ان کے پیچھے کس کی سازش ہے، مگر اس بچے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ پلیز مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ایک موقع دیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ میسج سینڈ ہو گیا، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اگلے دن اس نے پھر فون کیا۔ اس بار نمبر مسروق کر دیا گیا تھا۔ ہارون نے اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ اس کی کال نہیں سنی گئی، اس کے میسیجز کا جواب نہیں دیا گیا۔ ہارون خان نے اپنے دل اور اپنی حویلی کے دروازے اس پر مکمل طور پر بند کر دیے تھے۔ رامین نے فون کو سینے سے لگایا اور زمین پر گر کر اپنے دوپٹے کو منہ پر رکھ کر رونے لگی۔
اس دنیا میں کوئی نہیں تھا جو اس کی چیخیں سنتا، کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جو وہ ہارون کے سامنے پیش کر سکتی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی اس طبی موت سے یہ سازش کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وقت گزرنے لگا، رامین کے پاس اب سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی جو صرف اس انتظار میں سانس لے رہی تھی کہ شاید کسی دن ہارون خان کو اس کی سچائی پر یقین آ جائے، یہ شاید وہ موت اسے گلے لگا لے جو اس ذلت کی زندگی سے 1000 درجے بہتر تھی۔ مسٹر ہارون، میرا خیال ہے کہ اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنا ہماری کمپنی کے لیے سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ مخالف سمت بیٹھے ایک نامور بزنس مین کی آواز نے ہارون کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے وسیع و ریز ہال میں موجود تھا جہاں ملک کی بڑی کاروباری شخصیات کا ڈنر چل رہا تھا۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 3 سالوں میں ہارون خان نے خود کو کام میں اس قدر غرق کر لیا تھا کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل اب صرف ایک گوشت کا لوتھڑا محسوس ہوتا۔ وہ پہلے سے زیادہ مغرور، سرد مہر اور شفاق ہو چکا تھا۔ میں اس پروپوزل کو کل اپنے آفس میں دیکھوں گا۔ فی الحال میں ہارون نے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس میز پر رکھا، مگر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کی نظریں ہال کے دوسرے کونے پر جا کر جم گئی۔ وہاں شیشے کے بڑے دروازے سے ایک لڑکی داخل ہوئی تھی۔ وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ایک انتہائی نفیس اور جدید طرز کا سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی شخصیت کو ایک شاہانہ وقار دے رہا تھا۔ اس کے بال ایک سلیقے سے کندھے پر گرے تھے اور چہرے پر ایک ایسا پر اعتماد اور ماڈرن تاثر تھا جو دیکھنے والوں کو پلک جھپکنے کی مہلت نہ دے۔ مگر ہارون کے قدم زمین میں گرنے کی وجہ سے اس کا حسن نہیں دیکھ پائے، بلکہ اس کا چہرہ تھا۔ یہ رامین تھی، وہی رامین جسے وہ 3 سال پہلے دھتکارتے ہوئے اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر چھوڑ آیا تھا۔ لیکن یہ وہ ڈری سہمی آنسوؤں میں ڈوبی رامین نہیں تھی، یہ کوئی اور ہی عورت تھی۔ ہارون کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تبھی اس کی نظر رامین کے دائیں اور بائیں جانے پڑی۔ رامین نے 2 گول مٹول بے حد خوبصورت بچوں کی انگلیاں تھام رکھی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جڑواں بچے تھے۔ بچے ہال کی چمک دمک دیکھ کر مچل رہے تھے۔ لڑکے نے اچانک رامین کا ہاتھ چھڑایا اور ایک غبارے کی طرح بھاگا جو ہارون کی میز سے کچھ فاصلے پر تھا۔ لڑکا جیسے ہی قریب آیا، ہارون کے دماغ میں جیسے ہزاروں واٹ کا جھٹکا لگا۔ اس نے بے ساختہ میز کا کونا سختی سے پکڑ لیا۔ وہ بچہ، اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، اس کے چہرے کی کٹ، اس کی تھوڑی کا انداز، وہ ہبہو ہارون خان کا عکس تھا۔ وہ بچہ ہارون کا بچپن لگ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہارون کے ہونٹوں سے بے ساختہ سرگوشی نکلی۔ اسی لمحے رامین تیزی سے چلتی ہوئی اس بچے کے پاس آئی۔ زاویار بیٹا، میں نے منع کیا تھا نا کہ مجھ سے دور نہیں جانا، چلیں واپس۔ اس کی آواز میں ایک ایسا تحکمانہ مگر شفیق انداز تھا جو ہارون کے لیے بالکل نیا تھا۔ رامین نے بچے کو اٹھانے کے لیے سر اٹھایا تو اس کی نظریں سیدھی ہارون کی نظروں سے ٹکرائیں۔ ہارون کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ ابھی رامین کی آنکھوں میں خوف اترے گا، وہ گھبرا جائے گی، شاید وہ رو پڑے گی یا بھاگ جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ رامین کی آنکھوں میں کوئی ارتعاش نہیں تھا۔ اس نے ہارون کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی مجسمہ ہو یا دیوار پر لگی کوئی بے جان تصویر ہو۔ اس کی نظروں میں نہ پہچان تھی، نہ شکوہ اور نہ ہی کوئی التجا۔ اس نے انتہائی سکون سے بچے کو گود میں اٹھایا اور پلٹ کر اپنے ٹیبل کی طرف چلی گئی جہاں کچھ اور بزنس ایگزیکٹو کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سرد مہری ہارون کے سینے پر کسی بھاری ہتھوڑی کی طرح لگی۔ وہ اسے پہچان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ ہارون کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ رامین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر ان لوگوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے اس شخص نے رامین کی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا تھا اور رامین مسکرا کر اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہارون کے اندر حسد اور غصے کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کی ساری منطق اڑا کر رکھ دی۔ وہ بچہ اس کا بچہ تھا، زاویار۔ نام بھی کتنا بھاری تھا، لیکن اگر ان کے درمیان کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو وہ بچہ ہارون کا ہمشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اسے پاگل کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رامین نے اپنی گھڑی دیکھی، ساتھ بیٹھے لوگوں سے معذرت کی اور بچوں کی انگلیاں پکڑ کر ہال کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گئی جو کوریڈور اور واش رومز کی طرف جاتا تھا۔ ہارون سے مزید صبر نہ ہوا۔ اس نے بنا کسی کو کچھ کہے تیزی سے اس سمت کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کوریڈور قدرے سنسان تھا۔ رامین بچوں کو ایک صوفے پر بٹھا کر ان کے جوتوں کے تسمے باندھ رہی تھی جب ہارون کے بھاری قدموں کی چاپ اس کے پیچھے آ کر رکی۔ رامین! ہارون کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی، اس میں حیرت بھی تھی، غصہ بھی، اور ایک چھپا ہوا درد بھی چھلک رہا تھا۔ رامین نے تسمہ باندھنا مکمل کیا، سیدھی کھڑی ہوئی اور مڑ کر ہارون کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی طمانینت تھی۔ ایکسکیوز می، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ رامین نے اپنی بھویں اچکا کر انتہائی اجنبی لہجے میں پوچھا۔ ہارون ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے رامین؟ تم مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہو؟ مذاق؟
رامین کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مسٹر، جو بھی آپ کا نام ہے، میرا خیال ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا نام رامین نہیں، اور مجھے ان لوگوں سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں جو تہذیب کے دائرے سے باہر ہو۔ وہ پلٹنے لگی تو ہارون نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ تمہارا نام رامین نہیں ہے؟ تو پھر تم کون ہو؟ اور یہ بچے؟ ہارون کی نظر زاویار پر پڑی جو معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بچے کس کے ہیں؟ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ تم تو ایک معمولی… اپنی زبان کو لگام دے مسٹر ہارون خان۔ رامین کی آواز اچانک زور سے گونجی۔ اس نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ ہارون ایک قدم پیچھے ہٹا۔ رامین نے 2 قدم آگے بڑھ کر ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کی نظروں میں اب وہ سرد مہری تھی جو کبھی ہارون کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ ہاں، میں رامین ہوں، وہی معمولی لڑکی، لیکن تم یہاں میرا راستہ روک کر مجھ پر کس حق سے چلا رہے ہو؟ رامین کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ حق؟ تم میری بیوی ہو، ہارون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور یہ بچے؟ یہ لڑکا بالکل میری طرح دکھتا ہے، تم نے مجھ سے کیا چھپایا تھا؟ رامین نے ایک تلخ کہکا لگایا۔ وہ کہکا ہارون کے منہ پر ایک تماچے کی طرح تھا۔ بیوی؟ کیا تم نے مجھے کبھی بیوی کا رتبہ دیا تھا ہارون؟ رامین نے طنزیہ کہا۔ اور جہاں تک ان بچوں کا سوال ہے، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہمارا کبھی کوئی رشتہ نہیں رہا۔ تم نے مجھے اسپتال کے فرش پر چھوڑتے ہوئے کہا تھا نا کہ آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ 3 لفظ میرے منہ پر مارو گے۔ تو آج کیوں میرا راستہ روکے کھڑے ہو؟ ہارون لاجواب ہو گیا۔ اس کے اپنے الفاظ آج اس کے گلے کا پھندا بن گئے تھے۔ رامین، میں اس وقت… ہارون پہلی بار الفاظ کے لیے بمشکل جدوجہد کر رہا تھا۔ لیکن یہ بچہ، یہ میرا خون لگتا ہے، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میرا خون ہے ہارون خان، رامین نے سختی سے کہا۔ ان پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تم نے 3 سال پہلے مجھ پر جو تہمت لگائی تھی، وہ دن اور آج کا دن، تم نے میرے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ تم نے مڑ کر دیکھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی۔ جس عورت کو تم نے بے آبرو کر کے نکالا، آج وہ اس مقام پر کھڑی ہے کہ تم جیسے بڑے بزنس مین اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ ہارون کا دماغ الجھنوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، کچھ تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ یہ بچے، یہ زاویار، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ تمہارے پاس اتنی دولت، یہ سب کہاں سے آیا؟ وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ تم بیٹھی تھی؟ ہارون کی آواز میں اب ایک پاگل پن اور بے بسی چھلک رہی تھی۔ رامین نے بڑی رعونت سے اپنے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میری زندگی کے بارے میں جاننے کا۔ تم نے مجھے جس حال میں چھوڑا تھا، میں نے اس دن ہارون خان کو اپنے اندر دفن کر دیا۔ رہی بات اس بچے کی… رامین نے زاویار کی طرف دیکھا اور پھر ہارون کو۔ یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ اس کی شکل تم سے ملتی ہو، لیکن اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تم تو اتنی گہرائیوں میں اترے ہی نہیں تھے نا۔ یاد ہے تمہیں اپنا غرور؟ ہارون کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار کر گھما دیا ہو۔ رامین کا ہر لفظ اس کے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ بچوں، چلو یہاں سے، اس انکل کو شاید راستہ بھولنے کی بیماری ہے۔ رامین نے بچوں کی انگلیاں پکڑی اور ہارون کو کوریڈور میں ساکت چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ ہارون نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا۔ رامین، رک جاؤ، تم یوں نہیں جا سکتی، رامین۔ مگر وہ نہیں رکی۔ اس کی اونچی ہیلز کی ٹک ٹک کوریڈور کی خاموشی میں گونجتی رہی اور ہارون بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ ڈنر کب ختم ہوا، وہ لوگ کب وہاں سے گئے، ہارون کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح چلتا ہوا ہوٹل میں موجود اپنے سوئٹ تک پہنچا اور بیڈ پر گر گیا۔ اس کی ٹائی ڈھیلی ہو چکی تھی، کوٹ فرش پر پڑا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح سن ہو رہا تھا۔ کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار زاویار کا معصوم چہرہ آ رہا تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں، وہ ضدی سا انداز، وہ بچہ کسی بھی زاویے سے غیر نہیں لگ رہا تھا۔ ہارون کا باپ دادا کا خون اس بچے کی شکل میں سامنے کھڑا تھا۔ اگر میں اس کے قریب نہیں گیا تو یہ میرا ہمشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہارون نے اپنے بال سختی سے نوچے، پھر رامین کا وہ جدید اور پورا اعتماد روپ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ لڑکی جو اس کے سامنے اونچی آواز میں بولنے سے کانپتی تھی، آج اسے سرعام ذلیل کر کے گئی۔ وہ اتنی ماڈرن کیسے ہو گئی؟ وہ کس کے ساتھ تھی؟ کیا اس نے کسی اور سے شادی کر لی؟ اور اگر شادی کر لی ہے تو بچہ ہارون کے کاربن کاپی کیسے ہے؟ ہارون کو اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے اندر چھپا ہوا وہ مرد جسے کبھی اپنی غیرت پر بہت مان تھا، آج ایک عورت کے سامنے بری طرح مات کھا چکا تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ اس کا چین، اس کا سکون، اس کی نیند، سب کچھ اس کوریڈور میں رامین کی ہیلز کی ٹک ٹک کے ساتھ دفن ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر بیڈ سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر شیشے سے باہر شہر کی روشنیاں دیکھنے لگا۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا رامین، ہارون نے شیشے پر مکے مارتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے، تم مجھ سے یوں نہیں بھاگ سکتی۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ یہ بچے کس کے ہیں اور تم پر اتنی مہربانی کس نے کی ہے۔ اس رات ہارون خان کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ آنکھ
جو اس نے 3 سال پہلے رامین کے دل میں لگائی تھی، آج اس کے اپنے دامن کو جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ شہر کی سب سے اونچی اور شاندار عمارت کی 15ویں منزل پر واقع رامین کا دفتر اس کی 3 سالہ کڑی محنت، تپسیا اور کامیابی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شیشے کی بڑی بڑی دیواروں سے پورا شہر دکھائی دیتا تھا۔ رامین اپنی سیاہ لیدر کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کچھ فائلوں کا بغور جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک اس کے کیبن کے شیشے کا بھاری دروازہ کھلا۔ رامین کی انگلیوں کی بورڈ پر ہی رک گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ دروازے پر ہارون خان کھڑا تھا۔ ہارون کی حالت کل رات کے مقابلے میں مزید ابتر تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ رات بھر سویا نہ ہو۔ رامین کے اندر ایک لمحے کے لیے خوف اور حیرت کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو ذہنی اور دلی طور پر تیار کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ کل رات ہوٹل کے کوریڈور میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد ہارون کو یہاں آنا طے تھا۔ وہ ہارون خان کی ضد اور پاگل پن سے بخوبی واقف تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہارون کو ٹالنا ناممکن ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ہارون؟ اور اندر آنے کی اجازت کس نے دی تمہیں؟ رامین کی آواز میں وہی کل والی سرد موری اور کاٹ تھی۔ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھانا چاہا تاکہ سیکورٹی کو بلا سکے، مگر ہارون تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ فون نیچے رکھو رامین۔ ہارون کی آواز بھاری اور لرزتی تھی۔ اس نے ریسیور واپس کریڈل پر پٹک دیا اور دونوں ہاتھ رامین کی میز پر رکھ کر اس کی طرف جھک گیا۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے۔ تم چاہو تو پوری دنیا کی پولیس بلا لو، مگر آج میں سچ جانے بغیر اس کمرے سے قدم باہر نہیں نکالوں گا۔ رامین چند لمحے ہارون کی ان سرخ و وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب کوئی رعونت نہیں تھی، بلکہ ایک بھکاری جیسے التجا تھی۔ رامین نے ایک سرد آہ بھری اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کیا جاننا چاہتے ہو تم؟ رامین نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے نہایت پرسکون لہجے میں پوچھا، حالانکہ اس کے اندر یادوں کا ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ سچ۔ ہارون کی آواز ایک چیخ میں بدل گئی۔ مجھے سچ بتا دو رامین کہ وہ بچے کس کے ہیں؟ وہ لڑکا زاویار، اس کی شکل مجھ سے کیوں ملتی ہے؟ ایسا کون سا راز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ رامین، خدا را مجھے بتاؤ، ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ہارون کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے لہجے کی اس بے بسی اور شکستگی کو دیکھ کر رامین سمجھ گئی کہ اب سچ چھپانا واقعی ممکن نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ماضی کے ان بند کواڑوں کو کھول دیا جن کے پیچھے اس کی سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑی سچائی قید تھی۔ تم واقعی سچ جاننا چاہتے ہو ہارون؟ رامین نے آنکھیں کھولیں تو ان میں ماضی کی تلخیاں تیر رہی تھیں۔ تو سنو، وہ راز جسے تم میری بے وفائی اور بد کرداری سمجھتے رہے، وہ دراصل تمہاری اپنی غفلت اور میری خاموشی کا نتیجہ تھا۔ ہارون کی سانسیں رک گئیں۔ وہ پلک جھپکائے بغیر رامین کو دیکھنے لگا۔ 4 سال پہلے کی بات ہے۔ رامین کی آواز دھیمی مگر کمرے کے سناٹے میں بالکل واضح تھی۔ یاد ہے جب ایک رات ہم دونوں اس بڑی کارپوریٹ پارٹی میں واپس آئے تھے؟ اس رات تم نے بے تحاشا ڈرنک کی تھی، تم ہوش میں نہیں تھے اور تمہارے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور تم بمشکل چل پا رہے تھے۔ ہارون کا دماغ تیزی سے ماضی کے اوراق پلٹنے لگا۔ اسے وہ رات دھندلی سی یاد آنے لگی۔ وہ ایک بہت بڑی ڈیل کی خوشی میں ضرورت سے زیادہ پی گیا تھا۔ اس رات میں تمہیں بہت مشکل سے سہارا دے کر سیڑھیوں سے اوپر تمہارے کمرے تک لے کر آئی تھی۔ رامین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے خود کو رونے سے روکا۔ میں نے تمہیں بستر پہ لٹایا، تمہارے جوتے اتارے اور جیسے ہی میں واپس پلٹنے لگی تم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہارون کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسکنے لگی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ تم نے مجھے خود سے دور نہیں کیا ہارون، بلکہ اس رات تم نے مجھے اپنی قربت میں قید کر لیا تھا۔ رامین کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ اور شکوہ تھا۔ اور تبھی ہمارے بیچ وہ سب کچھ ہو گیا جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ رشتہ جو صرف ایک کانٹریکٹ اور کاغذ کی حد تک تھا، اس رات حقیقت بن گیا تھا۔ تم نے اس رات وہ فاصلہ مٹا دیے تھے جو تم نے خود میرے اور اپنے درمیان کھینچے تھے۔ کمرے میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ ہارون کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو رامین؟ وہ بہت مشکل بڑبڑایا۔ اس کے گھٹنوں میں جیسے کھڑے رہنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ وہ لڑکھڑا کر سامنے پڑی کرسی پر گر سا گیا۔ ہاں ہارون، یہی وہ تلخ سچ ہے جو تم جاننا چاہتے تھے۔ زاویار اور سمن تمہارے ہی بچے ہیں، تمہارا ہی خون۔ رامین نے سب سے مٹھیاں بھینچ لی۔ لیکن تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہارون نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی اذیت تھی جو بیان سے باہر تھی۔ اگلی صبح یا اس کے بعد تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی رامین؟ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے پوشیدہ کیوں رکھی؟ رامین کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ اگلی صبح جب تم جاگے تو تم سب کچھ بھول چکے تھے۔ تمہارے ذہن میں اس رات کی کوئی یاد باقی نہیں تھی۔
تمہارا وہی سخت مغرور اور مجھ سے بیزار رویہ واپس آ چکا تھا۔ تمہیں مجھے اس صبح بھی اسی حقارت سے دیکھا تھا جسے میں تمہارے جوتے کے خاک ہوں۔ رامین اپنی کرسی سے اٹھی اور چل کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور میں نے تمہیں اس لیے کچھ نہیں بتایا ہارون، کیونکہ ہمارا رشتہ پہلے ہی ایک کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہوا تھا۔ تمہاری شرط تھی کہ اگر میں نے 1 سال میں اپنی وفا اور شرافت ثابت کر دی تبھی تم مجھے اپناؤ گے۔ رامین نے مڑ کر ہارون کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر پھسلا۔ میں اس کانٹریکٹ کو اس 1 سال کو کسی بھی طرح مکمل کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم مجھے اپنے ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے اپناؤ۔ میں تمہاری گڈ بک میں آنا چاہتی تھی۔ تمہیں ایک وفادار اور سمجھدار بیوی چاہیے تھی اور میں ہر لحاظ سے اپنی وفا تم پر ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ہارون اپنی جگہ ساکت بیٹھا اپنے اندر ٹوٹنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا کہ نشے کی حالت میں تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو تم شاید خود سے اور مجھ سے مزید نفرت کرنے لگو گے۔ میں نے سوچا کہ یہ راز میں اپنے دل میں دفن رکھوں گی اور جب 1 سال بعد تم مجھے دل سے قبول کر لو گے تب میں تمہیں بتاؤں گی۔ رامین نے ایک لمبا گہرا سانس لیا جسے وہ سارا زہر باہر نکال رہی ہو۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ ذرا سی بے احتیاطی، میری یہ خاموشی میرے لیے اتنے بڑے نقصان کا باعث بنی تھی۔ مجھے جب اپنی پریگنینسی کا علم ہوا تو میرے پیروں تھلے سے زمین نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے اور وہی ہوا۔ تم نے ہسپتال کے اس ٹھنڈے فرش پر میری ایک نہیں سنی۔ تم نے مجھ پر بدکاری کا لیبل لگایا، مجھے ذلیل کر کے نکال دیا اور میری صفائی سنے بغیر میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ مجھے اس کے بعد کبھی یہ موقع ہی نہیں ملا کہ میں تمہیں سچ بتا سکوں، اور نہ ہی میں نے کبھی دوبارہ تمہاری زندگی میں وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہارون کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی انگلیوں کے درزوں سے گزر رہے تھے۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس نے رامین پر تہمت لگائی تھی، جب اس نے اسپتال میں اسے دھکے دیے تھے، جب دادو کے پوچھنے پر اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں چلی گئی ہے جہاں ایسی عورتوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ہی بیوی، اپنے ہی بچوں کی ماں پر تہمت لگائی تھی۔ جس عورت کو وہ بازاری عورت سمجھتا رہا وہ دراصل اس کی عزت کی محافظ تھی۔ وہ نیہا کی بے وفائی کا بدلہ ایک ایسی لڑکی سے لیتا رہا جو سراپا وفا تھی۔ ہارون خان کا غرور، اس کی انا آج رامین کے قدموں میں کچلی جا چکی تھی۔ وہ اس قدر شرمندہ اور غرق دامت تھا کہ اگر اس وقت زمین پھٹتی تو وہ اس میں سمانا پسند کرتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا رامین۔ ہارون نے روتے ہوئے بمشکل اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ اس کی سرخ اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں میں اب صرف پچھتاوا تھا۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر اجاڑ دیا۔ میں کتنا اندھا، کتنا بے وقوف تھا۔ کمرے میں کافی دیر تک صرف ہارون کی سسیوں کی آواز گونجتی رہی۔ رامین خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ اس کا دل جو کبھی ہارون کے لیے تڑپتا تھا آج جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ جب ہارون کے جذبات کا طوفان کچھ تھما تو اس نے نم آنکھوں سے رامین کے عالیشان دفتر کا جائزہ لیا اور پھر رامین کی طرف دیکھا۔ رامین، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ ہارون کی آواز ابھی بھی بھاری تھی۔ جب میں نے تمہیں نکالا تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تم اس مقام تک کیسے آئیں؟ رامین واپسی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور فخر تھا۔ صبر سے اور کڑی محنت سے، رامین نے جواب دیا۔ جب تم نے مجھے دھکے دے کر نکالا تو میں اپنے ماموں کے پاس گاؤں چلی گئی تھی۔ وہاں کی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ ایک بدحال اور تہمت زدہ زندگی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے اور پھر جب بچوں کی پیدائش ہوئی، جب زاویار اور زمر اس دنیا میں آئے تو ان معصوم چہروں کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں۔ مجھے ان کے لیے جینا ہے، مجھے ان کی پرورش کے لیے کچھ کرنا تھا۔ رامین کی آنکھوں میں مانسی کی وہ اندھیری راتیں گھوم گئی۔ تب میں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں شہر آئی۔ ماموں کی گرتی ہوئی صحت اور 2 چھوٹے بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ میں نے شہر میں بہت ہاتھ پاؤں مارے، چھوٹی موٹی نوکریاں کی، لوگوں کی جھڑکیاں سنی۔ میں نے اپنے اندر کی اس معصوم رامین کو مار دیا جو صرف سہارے ڈھونڈتی تھی۔ ہارون خاموشی اور عقیدت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو کبھی اس سے ڈر کر نظریں نہیں ملاتی تھی اور آج وہ مضبوطی سے قائم تھی۔ پھر ایک دن میری محنت رنگ لائی اور مجھے جہاں زیب کی فرم میں ایک چھوٹی سی پوسٹ پر نوکری مل گئی۔ رامین نے بات جاری رکھی۔ جہاں زیب ایک نفیس اور پروفیشنل انسان ہے۔ میں نے اس کی فرم کو بڑے دل اور لگن سے جوائن کیا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا، راتوں کو جاگ کر پروجیکٹس بناتی، بچوں کو سنبھالتی۔ 1-2 بار میں نے کمپنی کے کچھ اہم اور خسارے والے کاموں میں جہاں زیب کو اپنے مشورے دیے۔ میرے وہ آئیڈیاز کمپنی کے لیے اتنے منافع بخش ثابت ہوئے کہ جہاں زیب بھی حیران رہ گیا۔ رامین کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے میری قابلیت کو پہچانا۔ میری محنت کی بدولت اس نے میری ترقی کر دی۔ میں نے اس کی
ڈوبتی ہوئی کمپنی کو ایک نئے عروج پر پہنچا دیا، اور پھر ایک ایسا موقع آیا کہ تہذیب کی مصروفیات بڑھ گئیں۔ وہ اپنے کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے بزنس کو زیادہ وقت نہیں دے پا رہا تھا، اور اسے ایک ایسے پارٹنر کی تلاش تھی جو اس کے بزنس کو سنبھال سکے۔ رامین نے میز پر پڑی ایک فائل کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اس نے مجھے 50-50 پارٹنرشپ آفر کی۔ میری اس کمپنی میں 0 انویسٹمنٹ ہے، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا کیونکہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ میرا صرف یہ دماغ استعمال ہوتا ہے۔ تہذیب کا سارا سرمایہ اس کمپنی میں لگا ہوا ہے، اور میں اپنی محنت سے، اپنے ویژن سے اس کی کمپنی کا گراف آسمان تک لے گئی۔ آج یہ فرم شہر کی ٹاپ فرمز میں شمار ہوتی ہے۔ رامین نے ایک لمبا سانس لیا اور ہارون کی طرف دیکھا۔ بس یہی میری کہانی ہے، یہی میرا وہ سفر ہے جو تم نے اسپتال کے فرش سے شروع کروایا تھا، اور آج میں اس کرسی پر بیٹھی ہوں۔ میں نے تمہیں کھو کر خود کو پا لیا ہارون خان۔ رامین نے اپنے 3 سالوں کی کڑی تپسیا، بھوک، نیندوں کی قربانی اور محنت کو چند لفظوں میں سمو کر ہارون کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ہارون بت بنا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے اندر کا مرد، اس کا غرور، اس کا وہ احساس برتری جو اسے ہمیشہ رامین سے اوپر رکھتا تھا، آج مکمل طور پر پاش ہو چکا تھا۔ جس لڑکی کو وہ جاہل، معمولی اور بے وقت سمجھتا تھا، اسے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ہارون خان کے بغیر بھی ایک سلطنت کھڑی کر سکتی ہے۔ ہارون اپنی کرسی سے اٹھا، اس کی ٹانگیں کپکپا رہی تھی۔ وہ چل کر رامین کی میز کے قریب آیا اور اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ میرے پاس تم سے معافی مانگنے کے لیے الفاظ نہیں ہے رامین۔ ہارون کی آواز ڈب گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی معافی اس دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ہے۔ میں نے تمہاری پاکیزگی پر، تمہاری وفا پر کیچڑ اچھالا۔ میں اس قابل نہیں کہ تم میری طرف دیکھو بھی۔ ہارون کے آنسو میز کی لکڑی پر گر رہے تھے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ جس عورت نے میرے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، میں نے اسے ہی گھر سے نکال دیا۔ مجھے معاف کر دو رامین، خدارا مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میری معافی کی کوئی وقت نہیں، لیکن میرے سینے میں جلنے والی یہ آگ مجھے پاگل کر دے گی۔ رامین خاموشی سے اس بکھرے ہوئے شخص کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل دکھ ضرور رہا تھا، مگر وہ اب پگھلنے والی رامین نہیں تھی۔ ہارون نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا رامین، جو تم سزا دو گی مجھے قبول ہے۔ تم مجھ پر ہنسو، مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دو، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن بس ایک بھیک دے دو مجھے۔ ہارون کی سرخ آنکھوں میں ایک باپ کی تڑپ اور بے بسی امڑ آئی۔ مجھے میرے بچے سے ملوا دو رامین، میں انہیں ایک بار، صرف ایک بار اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ میں زاویار اور سمل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا باپ زندہ ہے۔ خدارا مجھے ان سے دور مت رکھنا، مجھے میرے بچوں سے ملنے کی اجازت دے دو۔ ہارون کے التجا سے کمرے کی دیواریں بھی جیسے لرز گئی تھی۔ رامین نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 3 سال کا وہ سارا غصہ، وہ تنہائی، وہ اذیت ایک طرف، اور آج اس کے سامنے روتا گڑگڑاتا اپنے بچوں کی بھیک مانگتا ہارون خان ایک طرف۔ وہ کیا فیصلہ کرتی؟ کیا وہ اس شخص کو معاف کر سکتی تھی جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا؟ کیا وہ زاویار اور سمل کو اس شخص کے حوالے کر سکتی تھی جس نے ان کے وجود سے ہی انکار کر دیا تھا؟ رامین نے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے گڑگڑاتے ہارون خان کو دیکھا۔ وہ شخص جس کی انا پہاڑوں سے بھی اونچی تھی، آج اپنے ہی آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ رامین کا دل ان آنسوؤں کی تپش سے پگھلنے لگا۔ ایک عورت، خاص طور پر ایک ماں، کبھی اتنی سنگ دل نہیں ہو سکتی کہ اپنے بچوں کو ان کے باپ کے سائے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دے، خصوصاً تب جب باپ کی ندامت اور پچھتاوا بالکل سچا ہو۔ اٹھ جاؤ ہارون، رامین کی آواز میں نرمی تھی۔ ہارون نے سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے سر اٹھایا۔ اس کی نظروں میں ایک مجرم جیسی التجا تھی۔ میں نے تم سے بہت نفرت کی ہے ہارون، رامین نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اتنی نفرت کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب زندگی میں کبھی تمہارا سامنا نہیں کروں گی۔ تم نے میرے کردار پر جو داغ لگایا تھا وہ میری روح تک کو زخمی کر گیا تھا، لیکن رامین نے گہری سانس لی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں جب بھی زاویار اور زمل کو دیکھتی ہوں مجھے تم یاد آتے ہو۔ میں چاہ کر بھی ان کے چہرے سے تمہارا عکس نہیں مٹا سکی، اور تمہاری آج کی یہ حالت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی بدل چکے ہو۔ مجھے ایک موقع دے دو رامین، صرف ایک موقع۔ ہارون نے کانپتے ہاتھوں سے رامین کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار رامین نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ میں جانتا ہوں میں نے جو زخم دیے ہیں وہ بھرنے والے نہیں ہیں، مگر میں اپنی باقی کی پوری زندگی تمہارے اور بچوں کے قدموں میں گزار دوں گا، تمہارے ہر آنسو کا قرض اتار دوں گا۔ رامین نے اپنی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میرے زخم شاید کبھی نہ بھریں ہارون، لیکن میرے بچے بے گناہ ہیں، انہیں ان کے باپ کے پیار کا حق ملنا چاہیے۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اپنے لیے نہیں، ان 2 معصوم جانوں کے لیے جنہیں تمہاری ضرورت ہے۔ ہارون نے تشکر سے رامین کے ہاتھ چوم لیا۔ اس کے دل پر رکھا 3 سالوں کا بوجھ جیسے ایک ہی لمحے میں اتر گیا تھا۔ اسی شام شہر کے ایک پرسکون علاقے میں واقع رامین کے خوبصورت گھر کے باہر ہارون کی گاڑی آ کر رکی۔ اس کے ہاتھ میں بچوں کے لیے ڈھیروں کھلونے اور چاکلیٹس تھیں۔
اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے ڈور بیل بجائی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے رامین کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مدھم سی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے راستہ چھوڑا اور ہارون اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں زاویار اور سمل اپنے بلاک سے کھیلنے میں مگن تھے۔ دروازے کی آہٹ پر زاویار نے سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماما، یہ تو وہی انکل ہے نا جو کل ہمیں ہوٹل میں ملے تھے؟ یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ زاویار نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے ہارون کی طرف اشارہ کیا۔ ہارون کے ہاتھ سے کھلونوں کے بیگز وہیں زمین پر گر گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی اور وہ وہیں لاؤنج کی قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بچوں کی طرح پھیلا دیے۔ رامین چل کر بچوں کے پاس آئی اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیار اور شفقت سے بولی، نہیں میرے بچے، یہ انکل نہیں ہیں، یہ آپ کے بابا ہیں۔ دونوں بچے ایک لمحے کے لیے ناسمجھی سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتے اور کبھی سامنے روتے ہوئے ہارون کو، پھر جیسے خون نے خون کو پکارا۔ زاویار اور سمل اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ہارون کی طرف بڑھے۔ ہارون نے آگے بڑھ کر دونوں کو ایک ساتھ اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور انہیں اپنے سینے سے سختی سے بھینچ لیا۔ میرے بچے، میرے زاویار، میری سمل۔ ہارون زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ ان کے ماتھے اور ان کے گالوں، ان کے ہاتھوں کو پاگلوں کی طرح چوم رہا تھا۔ بابا کو معاف کر دو، مجھے معاف کر دو میرے بچوں، میں بہت برا ہوں جو اتنے دن آپ سے دور رہا۔ زمل نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ہارون کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ بابا روتے نہیں ہیں، آپ اتنے دن کہاں تھے؟ ہم نے آپ کو بہت مس کیا۔ زمل کی معصوم باتوں نے ہارون کے دل کو مزید چھلنی کر دیا۔ اس نے زمل کا ماتھا چوما اور زاویار کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بابا بہت دور چلے گئے تھے میری جان، لیکن اب پاپا واپس آ گئے ہیں۔ اب میں آپ دونوں کو روز اسکول چھوڑنے جاؤں گا۔ اب بابا آپ کو اور آپ کی مما کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہارون نے سر اٹھا کر رامین کی طرف دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی آنسوؤں کے درمیان مسکرا رہی تھی۔ ہارون نے کھڑے ہو کر اپنا ایک ہاتھ رامین کی طرف بڑھایا۔ رامین چند لمحے ہچکچائی، مگر پھر اس نے آگے بڑھ کر ہارون کا ہاتھ تھام لیا۔ ہارون نے اسے بھی اپنے اور بچوں کے حصار میں لے لیا۔ 3 سال کی جدائی، درد اور غلط فہمیوں کا طوفان بالآخر تھم چکا تھا۔ آج اس گھر میں صرف ایک مکمل خوشگوار اور ہنستا بستا خاندان تھا جس نے ماضی کی راکھ سے اٹھ کر محبت کی ایک نئی اور خوبصورت کہانی کا آغاز کر دیا تھا۔